ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے اپنے بعد میں خلافت کا نظام چھوڑ کر گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کی بیعت کی ہے خلافت کے معاملے میں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کی بھی بیعت اہل بیت کے گھر سے ہوئی ہے، انہوں نے ان کو بھی تصدیق کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت علی مرتضیٰ اور اہل بیت کی تائید ان کو حاصل ہوتی۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام تخت نشین ہوتے ہیں۔ جو بھی حالات ہوئے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آتے ہیں، تو اس دوران بھی جیسے بھی حالات تھے صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح پذیر ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایسے سمجھیں کہ تصدیق اہل بیت اس پر بھی شامل ہے کہ آپ خلافت کریں، آپ حکومت کریں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ اب معاملہ آتا ہے یزید کا۔ جب یزید کا معاملہ آتا ہے تو وہ اتنا فاسق و فاجر تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس سے حدیث لینی، یعنی اس سے کوئی روایت لینا بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اب بتائیں، کچھ لوگ اس کے بڑے نمازی ہونے کے اور کچھ لوگ اس کے فاسق و فاجر ہونے کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہ محدث ہیں ان کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک روایت لینا بھی درست نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر ہمارے جو اہل بیت ہیں ان کی رضامندی شامل نہیں۔ انہوں نے اس کی نہ صرف بیعت نہیں کی بلکہ اس کے خلاف کوفہ کی طرف موو کیا ہے، اس کی طرف گئے ہیں۔ اور گئے کس لیے تھے؟ یہی تھا نا کہ انہوں نے خط بھیجے تھے کہ ہم آپ کو اپنا ولی اور اپنا حکمران سمجھتے ہیں، آپ ہمارے اندر آ جائیں۔ تو بات یہ ہے، یہ ایک پیغام چھوڑ کے گئے ہیں کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کے بسبب گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یزیدی کردار جب آئے گا اس وقت کٹ جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن اس کی نہ بیعت کرنی ہے اور نہ ہی اس کے سامنے جھکنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہی ہے امام حسین کا پیغام، یہی ہے انبیاء علیہم السلام کی محبت کا تقاضا اور ان کے مشن کا تقاضا بھی یہی۔